بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب زدنی علما کی دعا سکھا کر اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں رہو۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ 9 اقساط پر مشتمل تعلیمی کوئز پیش کر رہی ہے۔ اس کوئز میں برطانیہ سے منتخبہ 18 انصار شرکت کریں گے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ابتدائی طور پر اس کوئز کے 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے، جن میں سے 6 ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے انصار سیمی فائنل میں جائیں گے اور سیمی فائنل سے 3 انصار فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ہر پروگرام میں 3 انصار یعنی 3 کنٹیسٹنٹ ہوں گے اور اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پہلا پارہ، جس کے ساتھ تفسیر صغیر اور ترجمۃ القرآن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سہانے پر مشتمل کتاب دباچہ تفسیر القرآن، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب رسالہ الوصیت، نیز گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، اور اس کے علاوہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات جمعہ کے کلپس بھی نصاب کا حصہ ہیں۔ ہر پروگرام میں 3 راؤنڈز ہوں گے۔ کوئز کا آغاز کرتے ہیں اور آج کے اپنے کنٹیسٹنٹس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام صداقت احمد ہے، میں ہڈرسفیلڈ جماعت سے ہوں اور مجلس انصار اللہ میں ناظم تعلیم کا کام کر رہا ہوں۔ میرا نام صلاح الدین ہے، میں بیٹرسی پارک سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناظم تعلیم طور پہ خدمت بجا رہا ہوں۔ میرا نام عطاء القدوس ہے اور میں شیفیلڈ جماعت سے ہوں۔ مجلس انصار اللہ میں منتظم تبلیغ کام کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام یہ تعلیمی کوئز پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے اور ہمارا یہ کوئز بہت کلوز کنٹیسٹ اب ہو چکا ہے۔ 4 مقابلوں میں 12 انصار نے شرکت کی، انہوں نے مختلف سکور کیا۔ آج یہ 5واں مقابلہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد 6واں مقابلہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ان 6 کے 6 مقابلوں میں ٹاپ 6 انصار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ایک نگاہ ہم اسکور بورڈ کی اب تک کی صورتحال پر ڈال لیتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوراً بعد 10 سیکنڈ کے اندر اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے سامعین بھرپور تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ اپنے سامنے موجود اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے۔ مالدار غلام صحابی جنہوں نے ساری دولت مکہ والوں کو دے کر مدینہ ہجرت کی، ان کا نام کیا تھا؟ آپشن اے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت خباب رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یا آپشن ڈی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کا وقت گزر رہا ہے، صحیح انتخاب کر کے اپنے سامنے لکھ لیں اور میں چاہوں گا کہ اب آپ تینوں اپنا صحیح جواب یا جو بھی جواب آپ نے منتخب کیا وہ ہمیں دکھا دیں۔ یہ تو متفق علیہ جواب ہو گیا ہے آپ تینوں کے مطابق، آپشن اے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔
ऑप्शन ए ही दुरुस्त जवाब है, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु। पहला सवाल था, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, उसको दूर करें और दूसरे सवाल के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा सवाल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे कि एक इंसान का खाना कितने इंसानों के लिए काफ़ी होना चाहिए? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, एक इंसान के लिए ही। ऑप्शन बी, 2 इंसानों के लिए। ऑप्शन सी, 3 इंसानों के लिए। या ऑप्शन डी, 4 इंसानों के लिए। अपने पास ही रखें अभी अपना जवाब, जब मैं आपको कहूँगा तो आपने सबको दिखाना है। जी, अब मैं चाहूँगा कि आप अपना दुरुस्त जवाब, ये जो भी जवाब आपने किया है, मुंतखब तीनों ने इस दफ़े मुत्तफ़िक़ अलैह चल रहा है, बी ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है। जवाब देखते हैं, आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। एक इंसान का खाना 2 इंसानों के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तीसरा सवाल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अज़ाबुम मुहीनुन, इसके क्या मानी हैं? ऑप्शन ए, ख़तरनाक अज़ाब। ऑप्शन बी, रुस्वा करने वाला अज़ाब। ऑप्शन सी, दर्दनाक अज़ाब। या ऑप्शन डी, बड़ा अज़ाब। आप अपना जवाब दिखा दें। ये दिलचस्प आंसर आया है। सदाकत साहब ने और सलाहुद्दीन साहब ने ऑप्शन बी ली है, जबकि अताउल कुद्दूस साहब ने ऑप्शन सी ली है। हम देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। ऑप्शन बी, रुस्वा करने वाला अज़ाब, इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी कुरान करीम के अल्फाज हैं, स्क्रीन पर निगाह रखें। तिलका अमानियुहुम, इसका क्या माना है? ऑप्शन ए, ये उनकी उम्मीद है। ऑप्शन बी, ये उनकी नीयत है। ऑप्शन सी, ये उनकी आजमाइश है। या ऑप्शन डी, ये उनकी आरजुएं हैं। इनमें से जो भी दुरुस्त ऑप्शन है उसका इंतखाब कर लें। आपका वक्त ख़त्म हो रहा है सलाहुद्दीन साहब, जल्दी लिख लें। जी, अपने अपने जवाब दिखा दें। जवाब दिखा दें अपने अपने। ऑप्शन डी सदाकत साहब ने और अताउल कुद्दूस साहब ने। सलाहुद्दीन साहब के नज़दीक ऑप्शन ए है। दुरुस्त जवाब देखते हैं। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, ये उनकी आरजुएं हैं। सलाहुद्दीन साहब, आपका दुरुस्त जवाब नहीं था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लें और फैसला करके जवाब दें। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीन पर निगाह रखें। पहले राउंड के आखिरी 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर निगाह रखें। कश्फ में जुमला अंबिया का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ने की ताबीर क्या थी? ऑप्शन ए, ये ताबीर थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ऑप्शन बी, क्या ये ताबीर थी कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब हो जाएगा। ऑप्शन सी, इस्लाम तमाम मज़ाहिब पर गालिब आएगा या गालिब है। या ऑप्शन डी, नमाज बाजमात की अहमियत। 5 सेकंड रह गए हैं। अपना जवाब नाजरीन को दिखा दें, हमें भी दिखा दें। ये भी थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया है। अताउल कुद्दूस साहब ने ऑप्शन डी ली है। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, यानी इस्लाम एक आलमगीर मज़हब हो जाएगा। पहला राउंड यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ है। अब हम अपने दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। मैं पार्टिसिपेंट से कहूँगा कि रिलैक्स हो जाएं। अब ये लिखने का मामला ख़त्म हो गया है। दूसरे राउंड में आप लोगों से इनफरादी तौर पे सवालात पूछे जाएंगे। दूसरे राउंड पे जाने से पहले
آپ کو بھی انتظار ہوگا اور یقیناً دیکھنے والوں کو بھی انتظار ہوگا۔ اسکور بورڈ کی صورتحال پہ نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارا اسکور بورڈ کچھ یوں ہے۔ صلاح الدین صاحب نے 8 نمبر حاصل کیے ہیں، عطاء القدوس صاحب کے 6 نمبر ہیں، جبکہ صداقت احمد صاحب کے 10 نمبر ہیں۔ عطاء القدوس صاحب اور صلاح الدین صاحب گھبرانا نہیں ہے، ابھی ابتدا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ صلاح الدین صاحب آپ سے میں دوسرے راؤنڈ کا آغاز کروں گا، لیکن دوسرا راؤنڈ ہوگا کیسے آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ راؤنڈ نمبر 2 میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدرے تفصیلی ہوں گے۔ درست جواب کی صورت میں 5 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں خاکسار کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2، 1 یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہ دے۔ اس راؤنڈ میں ہر کنٹیسٹنٹ یعنی ہر ناصر سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ صلاح الدین صاحب آپ کو میں اس کوئز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے سامنے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال اسکرین پہ بھی آ رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ شیطان کے معنی کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر صغیر میں کیا نوٹ تحریر فرمایا ہے؟ یہ خاص طور پہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ والی آیت ہے، اور وہاں پہ خاص معنی کیا ہے لفظ شیطان کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے۔ حضور نے فرمایا حد سے بڑا ہوا، دھتکارا ہوا، اور یہ ہے، اور یہی شیطان کے معنی ہے جو حضور نے فرمایا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، صلاح الدین صاحب کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی جی وہاں جو معنی کیے ہیں وہ باغی کے معنی کیے ہیں، اور آپ نے جو فرمایا وہ میں ناظرین کے لیے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو تحریر فرمایا وہ میں سب کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان کے معنی ہیں کل آتن متمردن، ہر سرکش اور حد سے بڑھنے والا۔ یہ جو ڈکشنری اقرب کے نام سے ہے اس سے یہ حوالہ دیا ہے، اور فرماتے ہیں مفردات راغب میں بھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ میں شیاطین سے سرکش انسان مراد لیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے ترجمہ میں باغی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کام کو بدعت قرار دیں گے ان کو کیا فرمایا ہے؟ یعنی بیشتی مقبرے کو جو لوگ بدعت قرار دیتے ہیں ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نادان لوگ یہ نہ خیال کریں یہ بدعت ہے، زمین کسی کو جنتی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ خدا کی وحی کے مطابق ہے، اور اس میں وہی دفن ہوں گے جو بہشتی ہوں گے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نادان اس قبرستان اور اس انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں، اور آگے بھی آپ نے کچھ مضمون بیان فرمایا ہے۔ تیسرے اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں راؤنڈ 1 کے۔ یہ سوال جو کتاب ہے ددباچہ تفسیر القرآن اس سے ہے۔ وہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک ہیڈنگ باندھی ہے، وہ ہیڈنگ ہے فتح مبدل بشکست۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب جنگ احد میں ہم نے کچھ صحابہ کو درے کے اوپر مقرر فرمایا تھا، تو وہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے امیر سے بحث کی کہ اب جگہ ختم ہو گئی ہے، ہمیں بھی اس ثواب میں حصہ لینا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ افراد وہ درہ چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے وہ موقع پا کے اس جگہ سے ان ہو گئے، تو یہ وہ جو فتح وہ شکست میں بدل گئی، اس سے یہی مراد ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، یہی واقعہ ہے جو جنگ احد کا واقعہ ہے، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی 2، 3، 4 صفحات پہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، کس طرح بعد ازاں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے، اور کچھ صحابہ یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فتح مبدل بشکست کا عنوان دیا ہے۔ دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات آپ سے ہو چکے ہیں، آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں۔ ہم عطاء القدوس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عطاء القدوس صاحب دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے، عربی زبان میں فوقن کتنے معنی رکھتا ہے
اور اس کے بارے میں تفسیر صغیر میں کیا نوٹ تحریر فرمایا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے. یہ خاص طور پہ وہ جو آیت ہے نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، وہاں سے یہ سوال ہے. مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہاں فٹ نوٹ پہ تفسیر صغیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا ہے عربی زبان میں فوقن دونوں معنی رکھتا ہے. اگر بڑائی کا مقابلہ ہو تو اس کے معنی زیادہ بڑی کے ہو سکتے ہیں، اگر چھوٹے ہونے کا ذکر ہو تو زیادہ چھوٹے کے معنی دے سکتا ہے. پس اس آیت کے دونوں ہی معنی کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی کہ مچھر سے بڑی بات یا یہ کہ اس سے بھی چھوٹی بات. تو یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا. کوئی بات نہیں، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر نگاہ رکھیں. رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قدرت ثانیہ کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کی 3 مثالیں تحریر فرمائی ہیں. وہ کون سی 3 مثالیں ہیں؟ 3 انبیاء کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ خلافت جاری ہوا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. 5 کے 5 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اگلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں. عبداللہ بن ابی بن سلول کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے پر یا بات کہنے پر اس کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی قتل کی اجازت چاہی. یہ واقعہ بیان کر دیں، کیا واقعہ ہے، کیا موقع تھا؟ جو عبداللہ بن سلول تھا وہ منافقین میں تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے نعوذ باللہ کہا تھا یہ میں معزز ہوں اور وہ ذلیل، اس طرح کر کے واقعہ تھا. اور پھر ان کے بیٹے نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قتل کی اجازت تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تو 1-2 باتیں میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیں. یہ موقع کیا تھا؟ کیا کوئی غزوہ کا موقع تھا؟ اگر کوئی غزوہ کا موقع تھا تو اس کا نام میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. جی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لگتا ہے مدینہ سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے. ہاں جی پیچھے لے گئے تو ان کو وہ اس کو واقعہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو جا کے وہاں سے نکالیں گے. جو معزز لوگ ہیں ان کو، یعنی معزز پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ہم نکال دیں گے، معزز لوگوں کو اور ذلیل لوگوں کو. اور معزز لوگ سب سے یعنی یہ واقعہ آپ نے درست بیان کر دیا ہے. اس کا یہ پہلو بھی آپ نے درست بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عفو درگزر کا سلوک فرمایا جی. اور باوجود اس کے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے بعد میں انکار بھی کر دیا. بیسکلی وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. اور واقعہ یوں شروع ہوا تھا کہ مدینہ کا ایک آدمی تھا اور مکہ کا ایک غلام تھا، ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. جی. اور یہ کس غزوے کا موقع ہے؟ میں وہ نام آپ سے جاننا چاہتا ہوں. چلیں آپ کو اس کے 4 نمبر دے دیتے ہیں. یہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے، یہ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. صداقت احمد صاحب دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنے سامنے اسکرین پر نگاہ رکھیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے کیا نوٹ تحریر فرمایا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے کیا نوٹ تحریر فرمایا ہے؟ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو دوسری شریعت کے لوگ ہوں گے ان کا بھی اپنی جگہ اپنی ایمان ہوگا، لیکن اول نجات جو ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر ایمان لے کے آئے گا اسی کی ہوگی. لیکن
جو دوسری شریعت کا، کیونکہ ابھی تک کئی جگہوں پہ اسلام کا بھرپور طریقے سے پیغام نہیں پہنچا، اگر پہنچا بھی ہے تو کئی جگہ پہ نامکمل بھی پہنچا ہوا ہے. اسی بنا پہ حضور نے یہ تحریر فرمایا کہ اگر وہ لوگ اپنی جو شریعت ہے اس کے اوپر چل رہے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے افعال سر انجام دے رہے ہوں گے تو ان کو بھی اس نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو وہ صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے. میرے خیال میں مارکر رکھتے ہیں، مارکر کا اس اور اگلے راؤنڈ میں کوئی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے یہی مضمون بیان فرمایا. آپ نے فرمایا یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہیں، اور پھر یہی مضمون بیان فرمایا کہ جن لوگوں تک، اور ان کی تعداد بھی اربوں میں ہیں، ان کو اسلام کا حقیقی پیغام نہیں پہنچا تو ان کو جو بھی ان کو پیغام پہنچا ہوا ہے اس کے مطابق ان کا محاسبہ ہوگا اور ان کو اجر دیا جائے گا. دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں قدرت ثانی کے انتظار میں صالحین کی جماعت کو کیا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے؟ اور تم صالحین کی دعا، ایک جگہ پہ تو یہ ہے کہ دعا کرنے کا بتایا ہے کہ دعا کرنے، اور دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ تم میں سے صالحین کی جماعت، دعا کیا ہے؟ بلکہ دو جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے نا، ایک جگہ پہ دعا کیا ہے. ٹھیک ہے، دعا والا معاملہ ٹھیک ہے. کس طرح دوسری جگہ پہ جو صالحین کے پاس جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پہ لوگوں سے بیعت لیں. دعا کس طرح کی جائے؟ اکیلے کی جائے؟ نہیں، سب کے اپنے ملکوں میں دعا کریں، سب اپنے اپنے ملکوں میں سب. ہاں جی ذاکر صاحب، میں آپ کو اس کے 3 نمبر دوں گا کیونکہ اس میں بنیادی بات یہ ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے. میں آپ کو اس میں سے 5 میں سے 3 نمبر دوں گا. اگلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں. قرآن کریم کی آیات سے جنگ کے بارے میں 7 اور 9 باتوں کا علم ہوتا ہے، ان میں سے کوئی 4 باتیں بیان کر دیں. جنگ کے احکامات کے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یہ خاص طور پہ جو سورہ بقرہ کی آیت 191 سے 194 ہے، اس میں جو احکامات ہیں ان سے میں سوال پوچھ رہا ہوں. یہ احکامات کہ جنگ خدا اللہ کے نام پہ کی جائے، اور جنگ جب کی جائے اکے دکے سے جنگ نہ کی جائے، جنگ فوج کے ساتھ کی جائے، اور جنگ کو وسیع نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جنگ میں مذہبی امارات کا نقصان نہ کیا جائے. مذہبی جو مقامات ہیں اگر اس کو وہ قلعہ کے طور پہ استعمال کر لیں تو پھر اس کا بھی گھیرا کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو مین جو آخر میں فرمایا کہ 4 باتیں پوچھی تھیں، آپ کا جواب درست ہے. میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے ساری باتیں پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1، لڑائی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نمبر 2، جو پہلے حملہ کرے اس سے دفاعی جنگ کی جائے. نمبر 3، انہی سے جنگ کی جائے جو باقاعدہ جنگ کے لیے تمہارے سامنے آئے، یعنی سپاہیوں سے کی جائے، عام پبلک سے نہ کی جائے. نمبر 4، اسی حد تک جنگ کو محدود رکھا جائے جس حد تک دشمن محدود رکھتا ہے. نمبر 5، صرف جنگی فوج کے ساتھ کی جائے. نمبر 6، مذہبی عبادتوں اور اس طرح کی مقامات کو ان کو اوائڈ کیا جائے، لیکن اگر دشمن خود اس کو انوالو کرتا ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں کرنا پڑے گی، اور اگر دشمن اس مذہبی جگہ سے نکل جائے تو مسلمان بھی وہاں سے نکل جائیں. اور آخری بات، لڑائی اسی حد تک جاری رکھنی چاہیے جب تک مذہبی دست اندازی ختم نہ ہو جائے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. سکور بورڈ کی صورتحال یکسر بدل چکی ہے. ہم اپنے سکور بورڈ کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن میں ناظرین کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس کوئز کا نصاب دباچہ تفسیر القرآن بھی ہے. آپ بھی اس کا ضرور مطالعہ کریں. آئیے سکور بورڈ پہ نگاہ ڈالتے ہیں. صلاح الدین صاحب اور صداقت احمد صاحب 23 نمبر لے کر برابر جا رہے ہیں، جبکہ عطاء القدوس صاحب نے 15 نمبر حاصل کیے ہیں. تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس تعلیمی کوئز کے جو یہ 5واں مقابلہ ہے اس کے تیسرے راؤنڈ کو ہم اس طرح کریں گے. یہ ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہوگا. سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا،
اور پھر اس میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے بزر کا استعمال کرنا ہوگا۔ جو پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دے سکے گا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے یا جواب غلط دیا تو 2 نمبر مائنس ہوں گے۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں، اس وقت کلپ آپ کو سنایا اور دکھایا جانے لگا ہے۔ حضرت مسلم موعود حضرت علی کے ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 7 دسمبر 1892 کو اپنا ایک رویا بیان فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بن گیا ہوں، یعنی خواب میں ایسا معلوم کرتا ہوں کہ وہی ہوں۔ اور خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے تئیں دوسرا شخص خیال کر لیتا ہے، سو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ ہوں، اور ایسی صورت واقعہ ہے کہ ایک گروہ خوارج کا میرے خلاف میری خلافت کا مزاحم ہو رہا ہے، یعنی وہ گروہ میری خلافت کے امر کو روکنا چاہتا ہے اور اس میں فتنہ انداز ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور شفقت اور تودد سے مجھے فرماتے ہیں کہ یا علی دعاہم و انصارہم و زراعتہم، یعنی اے علی ان سے اور ان کے مددگاروں اور ان کی کھیتی سے کنارہ کر اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے۔ اور میں نے پایا کہ اس فتنے کے وقت صبر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فرماتے ہیں اور اعراض کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی حق پر ہے، مگر ان لوگوں سے ترک خطاب بہتر ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے لشکر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ ہتھیار اور جنگی سواریاں تو لوگوں میں تقسیم کروائے، لیکن سامانوں، غلام اور لونڈیوں کو کوفہ واپس آنے پر ان کے مالکوں کو لوٹا دیا۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور سن لی ہے۔ یہ اس وقت ویسے تو ہمارے ناظرین و سامعین آپ کی میموری کا بھی ٹیسٹ ہے۔ آئیے ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو پہلے بزر دبائے گا وہی پہلے سوال کا پہلے جواب دے سکے گا۔ پہلا سوال، فتنہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا ارشاد فرمایا؟ بزر دبا کے آپ جواب دے سکیں گے، یا اگر آپ سیف کھیلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی۔ اچھا، تو ہمارے کسی کنٹیسٹنٹ کو اس کا جواب یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ کلپ میں یہ ذکر تھا کہ فتنہ کے وقت صبر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فرماتے اور اعراض کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی حق پر ہے، مگر ان لوگوں سے ترک خطاب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نئی اسٹریٹجی یہ 5ویں مقابلے میں ہمیں نظر آئی کہ آپ لوگ مسٹیک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ واپس آنے پر کیا لوٹا دیا؟ کچھ چیزوں کا ذکر تھا کہ فلانی فلانی چیز لوٹا دی۔ صداقت صاحب بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں۔ جی صداقت صاحب۔ لونڈیا اور مال غنیمت۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں جو ذکر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے لشکر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ ہتھیار اور جنگی سواریاں تو لوگوں میں تقسیم کروائے، لیکن سامان و غلام اور لوڈیوں کو کوفہ واپس آنے پر ان کے مالکوں کو لوٹا دیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رویا کب دیکھا؟ باقاعدہ تاریخ کا ذکر آیا تھا۔ صداقت صاحب آپ پھر بزر دبانے میں کامیاب رہے ہیں۔ کیا تاریخ تھی؟ 7 دسمبر 1892۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 7 دسمبر 1892 کو یہ رویا دیکھا تھا۔ ریڈی ہو جائیں اور اسکرین پر نگاہ رکھیں، میں سوال پڑھوں گا بھی۔ چوتھا سوال تیسرے راؤنڈ کا آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ رویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شفقت اور تودد سے یعنی محبت سے کیا فرمایا؟ جی صلاح الدین صاحب۔ آپ نے حضرت علی کا روپ دیکھا، اپنے آپ کو شفقت حضرت علی کے روپ میں دیکھا رویا میں۔ میں عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یا علی دعہم و انصارہم و زراعتہم۔
اے علی تو دعات داہم داہم، و انصارہم و زراعتہم. اے علی انصار اور نہیں صلاح الدین صاحب میں آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکوں گا, آپ کے نمبر مائنس ہوں گے. یعنی اے علی ان سے اور ان کے مددگاروں اور ان کی کھیتی سے کنارہ کر اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے. کوئی بات نہیں. پانچواں اور آخری سوال اسکرین پر آنے لگا ہے, اسکرین پر نگاہ رکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رویا میں آپ کون سی شخصیت بن گئے تھے؟ بطال کو دوسرا کامیاب ہو گئے آپ بزر دبانے میں. جی کیا جواب ہے؟ اسلام رویا میں کون سی شخصیت بنی؟ حضرت علی کرم الوجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بن گئے تھے. آپ کا جواب درست ہے. دلچسپ راؤنڈ تھا, بزر کا استعمال کرنا تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک سوال تو آپ لوگوں نے سیف کھیلا اور باقی سوال میں کسی نہ کسی کی بزر بجنے میں کامیابی ہو گئی. اس طرح ناظرین اکرام, مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس تعلیمی کوئز کے 5واں مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت کلوز سکورنگ یہ مقابلہ رہا, خاص طور پہ صلاح الدین صاحب اور صداقت صاحب کے درمیان. لیکن یہ جو تیسرا راؤنڈ جو بزر راؤنڈ ہے کافی سارے چینجز پیدا کر دیتا ہے. سکور بورڈ دیکھتے ہیں, لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی ٹاپ سکورنگ 6 انصار ہوں گے وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کریں گے. آج کے مقابلے کا فائنل سکور کچھ یوں رہا. صلاح الدین صاحب 21 نمبر حاصل کر سکے, عطاء القدوس صاحب 17 نمبر حاصل کر سکے, جبکہ صداقت احمد صاحب نے 27 نمبر حاصل کیے ہیں. اس پروگرام کے ٹاپ سکورر صداقت احمد صاحب رہے ہیں, لیکن صداقت احمد صاحب اور ان کو جاننے پہچاننے والے سب لوگوں کو دعا کی ضرورت ہے کہ ٹاپ 6 سکور میں یہ رہیں تاکہ یہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکیں. میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بڑی محنت کے بعد, بڑی تقدو کے بعد آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور یہ جو محنت اور ایک تحفہ ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے علم کی صورت میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اس وقت 5ویں پروگرام کے اختتام پر جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس میں جو ہمارے سکور بورڈ کی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, تاکہ اگر چھٹے پروگرام میں آپ کے کوئی عزیز حصہ لے رہے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے بھرپور دعا کریں. یہ ہمارا سکور بورڈ ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے, آرائش حیات یہ, آرائش حیات ہے یہ, جاں کا سرور ہے, جاں کا سرور